فرش التراب يضمني وهو غطاء حول الرمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. صدق الله مولانا العظيم. سنتوں سے فارغ ہونے والے حضرات سامنے آ جائیں تاکہ دوسرے حضرات خامخواہ آ کر سامنے نہ کھڑے ہوں. آپ کی سیرت کی مجلس کا آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہونے کا دن ہے. پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد کیا حالات پیش آئے وہ آپ سن چکے کہ جو سعید روحیں تھیں، جن کے دل پاکیزہ تھے، جن کے دماغ معطر تھے، جن کی دل کی دنیا ابھی بالکل بنجر نہیں ہوئی تھی، اللہ کے کرم سے ان کو بغیر دعوت کے ہی اللہ کا دین نصیب ہو گیا. کتنے لوگ ہیں جن کو دعوت نہیں دی گئی مگر ان کو اللہ کا دین نصیب ہوا. کتنے لوگوں کے واقعات آپ نے پچھلے جمعے سنا کہ ان کو کسی کو خواب میں بتایا گیا، کسی کو راستے چلتے ہوئے اطلاع ملی. جہاں جہاں جس کو پتہ چلتا گیا وہاں وہاں وہ اللہ کے دین سے جڑتا چلا گیا. یوں سمجھیے کہ ایک لمبی اندھیری رات کے بعد صبح کی روشنی ہوئی اور جو روشنی کے طلبگار تھے انہوں نے اپنا سفر شروع کر دیا. ہاں، وہ چمگادڑ جن کو اندھیری میں نظر آتا ہے اور روشنی میں ان کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، ان کی آنکھیں یقیناً چندھیائیں. انہوں نے اس روشنی کی مخالفت کی، انہوں نے اندھیروں کو پھر واپس لانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے ہاں سے اب اندھیروں کے لیے زمین سکڑ چکی تھی، تنگ ہو چکی تھی. آخر ان کو اس دنیا سے جانا پڑا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس کی آپ پر جو کیفیات گزری وہ ابھی آپ نے سنی. اس کے ایک عرصہ بعد تک دوسری وحی نازل نہیں ہوئی. بعض حضرات نے اس کا بہت لمبا عرصہ بیان کیا، سالوں تک بیان کیا، لیکن تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ عرصہ کوئی سالوں پر محیط نہیں ہے بلکہ مہینوں پر کہا جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ. مقصد کیا تھا اس کا؟ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وحی کی جو ہیبت ہوئی تھی اور فرشتے کے جو پہلے مرتبہ آنے کی وجہ سے اور اللہ کے دین کی ذمہ داریوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے جو خوف تھا اس کو دور کرنا مقصود تھا اور آپ کے اندر مزید طلب پیدا کرنا مقصود تھا. بخاری شریف کی روایت ہے، آپ میں کتنی طلب پیدا ہو گئی. ایک وقت گزر گیا کہ وحی نازل نہیں ہوتی. میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بے چین ہیں، پریشان ہیں کہ یہ ماجرا تھا کیا، یہ ہوا کیا، اور آج کیوں کچھ نہیں ہو رہا ہے، کوئی اور پیغام کیوں نہیں آ رہا ہے. کبھی کبھی آپ پہاڑوں پر تشریف لے جاتے ہیں، بخاری نے اس کو روایت کیا، فرمایا دور نکل جاتے ہیں اور پہاڑ کی چوٹی پر چلے جاتے ہیں اور آپ کی جو بے قلی، بے قراری، اضطرابی کیفیت ہے وہ اس حد تک پہنچی ہے کہ آپ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ میں پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دوں. یہ ماجرا کیا ہے؟ اچانک وہی فرشتہ جو آپ کو غار حرا میں نظر آیا تھا پھر نظر آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت رسول اللہ. آپ کو سلام ہو
میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں، آپ یقیناً اللہ کے پیغمبر ہیں۔ فرمایا مجھے پھر کچھ تسلی ملتی ہے، بلکہ کئی مرتبہ میں درختوں کے پاس سے گزرتا ہوں تو آواز سنتا ہوں السلام علیکم یا رسول اللہ، کہیں پہاڑوں کے پاس سے گزرتا ہوں تو آواز سنتا ہوں السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ایک عرصہ گزرا، آپ پھر اسی کیفیت کے ساتھ گھر سے نکلے، دور نکلتے چلے گئے، مکہ کے ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے اور وہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فرشتے کو دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کیا عجیب بات دیکھتا ہوں کہ شرقی جانب آسمان کے مشرقی افق کے اوپر، آسمان اور زمین کے بیچ میں وہی فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور ایک روایت کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کے 600 بازو ہیں، 600 پر ہیں، اور وہ میرے تھوڑا قریب آتا جا رہا ہے اور مجھ سے پھر وہی بات کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ فکر نہ کریں، اللہ نے کائنات کو آپ کے ذریعے سے سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ذمہ داری کی، پھر وہ کیفیت طاری ہوئی، آپ پھر اپنے گھر کو واپس لوٹے، پھر زبان کے اوپر وہی الفاظ جاری ہوئے جو پہلی وحی کے موقع پر جاری ہوئے تھے۔ پہلی وحی کے موقع پر کیا الفاظ تھے؟ آپ واپس لوٹے، آپ نے فرمایا تھا زمیلونی زمیلونی، اور یہ دوسری وحی ہے، آج اس موقع پر آپ کی زبان سے پھر وہ الفاظ واپس آئے اور پھر آپ نے ویسے ہی فرمایا۔ آج آپ نے فرمایا دستیرونی دستیرونی، مجھ پر چادر اڑا دو، مجھ پر چادر اڑا دو۔ انسان کا مزاج ہے، اس کی یہ کیفیت ہے کہ جب اس کو کوئی اس طرح کے خوف سے دوچار ہوتا ہے تو وہ لیٹ جانا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چادر طلب فرماتے ہیں، فرماتے ہیں میرے اوپر چادر اڑا دو۔ یہ جو چادر اڑانے کے الفاظ آپ نے استعمال فرمائے، یہ بخاری شریف کی روایت جو میں نے آپ کو سنائی، بعض سیرت کی کتابوں میں اس کے علاوہ ایک اور موقع کے لیے بھی الفاظ مذکور ہیں، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ شاید یہ اسی موقع کے الفاظ ہیں جن کو قرآن پاک نے ذکر کیا ہے۔ وہ کون سا موقع ہے؟ وہ بھی اسی صورت کے جو میں نے 5 آیتیں آپ کو پڑھ کر سنائی، اس سے اگلی آیات میں ہیں۔ وہ کون سا موقع ہے؟ جب مکہ کے مشرکین آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ آپ کی کس طرح مخالفت کی جائے، پھر ان کا اس بارے میں جھگڑا ہوتا ہے کہ یار تمہاری تو خود ایک زبان نہیں ہے، کوئی آپ کو شاعر کہتا ہے، کوئی آپ کو کاہن کہتا ہے، کوئی آپ کو اور کوئی نام دیتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی ایک نام لیا جائے تاکہ سب اس کے اوپر متفق ہوں۔ اس کے اوپر عرب کا ایک سب سے بڑا نافرمان کھڑا ہوتا ہے، لوگ سب کہتے ہیں کہ بھئی تم ہی اس کے لیے تجویز کر سکتے ہو، کیا نام لیا جائے۔ اس نے عجیب طریقے سے منہ بنایا اور لاسٹ میں کہا کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو یہ پڑھ کر سناتے ہیں یہ تو منتر ہے، اور یہ جو پڑھنے والے ہیں ان کو جادوگر کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جس کو پڑھ کر سناتے ہیں وہ ان کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ پھر باپ اور بیٹے میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، پھر بیوی اور شوہر میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، پھر اولاد میں اور ماں باپ میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، برادری کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک راستہ بتاتے ہیں، اور پرانے زمانے کے جہالت کا دور کا ایک دوسرا راستہ ہوتا ہے۔ اس موقع پر جب آپ کو یہ علم ہوا کہ آپ کے لیے اس طرح مشورہ کیا گیا، آپ کو پھر تکلیف ہوئی اور آپ اپنے گھر پر واپس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا دستیرونی دستیرونی۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو پہلی روایت ہے یہ زیادہ مضبوط ہے اور انداز بھی یہی لگتا ہے۔ آپ چادر اوڑھ کر کے لیٹ گئے ہیں، پروردگار کو آپ کی الفاظ کتنے پسند آئے، اللہ اکبر۔ آپ کے ساتھ پروردگار کا معاملہ ہی کچھ عجیب ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی تاریخ میں اکیلے نبی ہیں جن کی پروردگار نے قسم فرمائی ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری عمر کی قسم یہ تو بالکل مدہوش ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی تاریخ میں اکیلے ہیں جن کے شہر کی اللہ نے قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے جن کے غلاموں کے گھوڑوں سے اٹھتی ہوئی گرد کی بھی اللہ نے قسم کھائی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں، ہانپتے ہیں، کانپتے ہیں اور اتنے تیزی سے دوڑتے ہیں کہ ان کے پاؤں کے لگنے سے گرد اٹھتی ہے، اس گرد کی قسم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ اللہ کا انبیاء کی تاریخ میں ایک الگ سا معاملہ ہے،
آج جو آپ کی زبان سے مبارک الفاظ نکلے زملونی زملونی، تو اللہ نے وہاں فرمایا تھا یا ایھا المزمل، آج یہ الفاظ نکلے تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یا ایھا المدثر، وہ کپڑا اوڑھنے والوں۔ اور یہ دوسری وحی ہے، میں نے پچھلی وحی کا بھی تعارف کرایا تھا ان 5 آیتوں کا، ان آیات کے اوپر بھی آپ غور کیجئے، الفاظ کیا ہیں؟ سمندر ہے، ایک بہتا ہوا دریا ہے، بلکہ عرب کے لوگ کبھی اگر کسی کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جاتا تھا یا کوئی شاعر ایسا جملہ کہہ ڈالتا تھا کہ وہ جملہ ایسا ہو کہ ادھر سے پڑھا جائے تو تب بھی ٹھیک پڑھا جائے اور ادھر سے اگر پڑھنا چاہے تو تب بھی ٹھیک پڑھا جائے، یا ایھا المدثر، اس کے اوپر آپ غور کر لیں، بالکل ایسی آیات ہے، اگر یوں پڑھیں گے تو وہ بھی آیت بنے گی، ایسے پڑھیں گے تب بھی وہی آیت بنتی ہے۔ شاید یہ گہری بات ہے، آپ نہیں سمجھے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، الٹے وہاں سے الٹ کر پڑھیے تب بھی ویسے بنے گا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ الفاظ کیا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ۔ یہ الفاظ کا بہتا ہوا دریا، یہی وہ چیز تھی جس کے آگے مگن ہو جاتا تھا انسان، یہی وہ چیز تھی۔ اونٹ سنتا تھا، اونٹ وہ مدہوش ہوتا تھا، مجد میں آ جاتا تھا، ناچنے لگ جاتا تھا۔ اللہم لولا انت مہتدینا فلا صدقنا ولا صلینا فانزل سکینۃ علینا۔ عرب کے لوگ اونٹ کو گانا سناتے تھے، جب اونٹ قطار میں چلتے تھے لمبے سفر میں تو اونٹ ناچتا تھا، گانا سن کر کے جوش میں آتا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمہ آپ کے صحابہ ہیں، اب وہ جہالت کا دور چلا گیا، دیکھیے کیا سنایا اونٹ کو آپ نے۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، قطار میں آپ موجود ہیں، آپ نے فرمایا بھائی کچھ سناؤ ان اونٹوں کو تاکہ یہ تیزی سے چلیں، تو کیا سنایا؟ یا اللہم لولا انت مہتدینا فلا صدقنا ولا صلینا۔ برجستہ کہا اے اللہ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا، فلا صدقنا ولا صلینا فانزل سکینۃ علینا، کیسا پر موقع کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے موقع پر تشریف لائے، اور یہ عمرہ اس موقع پر آپ نے جو طواف فرمایا وہ سوار ہو کر کے طواف فرمایا تھا۔ آپ اونٹنی پر سوار ہیں، ایک آدمی آپ کی مہار پکڑے ہوئے ہے اور آپ کے آگے اشعار کہتا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شعر کہتے ہو؟ حضور نے فرمایا دا یا عمر، آج کہنے دے، آج یہ جوش میں ہے۔ تو کیا خلوبا الکفار عن سبیلی قد انزل الرحمن فی تنزیلی نحن قتلناکم علی تعویلی کما قتلناکم علی تنزیلی۔ برجستہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ پہلے سے کچھ بنایا جا رہا ہے۔ ان عربوں کے سامنے جو کلام کے رمز سے واقف تھے، جو کلام کے رموز سے واقف تھے، جب انہوں نے یہ آیتیں سنی ہوں گی کیا کیفیت ان پر گزری ہوگی، ان کے دل کی دنیا کس طرح بدلی ہوگی۔ لیکن الفاظ کی بات خالی نہیں ہے، ذرا اس کے اندر اتریے، کیا کہتا ہے رب کائنات؟ یا ایھا المدثر، کس پیار کے ساتھ، یا ایھا المدثر، وہ کپڑا اڑنے والوں، کپڑا مانگنے والوں، قم فانذر وربک فکبر، سونے کے لیے ساری دنیا ہے، قم فانذر، آپ تو اٹھ کھڑے ہوں، اب سونے کا زمانہ چلا گیا، 40 سال بیت چکے ہیں، بلکہ بیچ میں کچھ اور زمانہ بھی اب گزر چکا ہے۔ قم فانذر، قم، اٹھ کھڑے ہوں۔ ایک صاحب نے لکھا یہ انداز عربی کا قم، یہ تو وہ جملہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قم باذن اللہ، تو مردے اٹھ کھڑے ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہا گیا قم، اٹھ کھڑے ہوئے، اب سونے کا زمانہ چلا گیا۔ فرمایا اس کے بعد جتنی آپ کی زندگی کے اندر وہ بے چینی آپ کی وہ کیفیت جس میں آپ کا انسانوں کے لیے تڑپنا، آپ کا رونا، راتوں کو جاگنا، جس کے لیے پروردگار کو ترساتا ہے، رب کائنات کو ترساتا ہے، اور رب کائنات فرماتا ہے کہ اتنا تڑپنے کے لیے بھی نہیں کہا گیا تھا۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ پیارے اٹھنے کے لیے تو کہا تھا، رونے کے لیے تو کہا تھا، تڑپنے کے لیے تو کہا تھا، مگر اتنا نہیں۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم، ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے پیچھے تڑپتے روتے ہوئے اپنے آپ کو ہی گھلا دیں گے، اتنا رونے کے لیے بھی نہیں کہا۔ تم اٹھیے، کام کیا کرنا ہے؟ قم فانذر، آپ لوگوں کو ڈرائیے،
آگاہ کیجئے. کیسا ڈرانا؟ یہ لفظ انذار وہ لفظ ہے، ورنہ عربی میں ڈرانے کے لیے تقی کا لفظ ہے، عربی میں ڈرانے کے لیے اخشا کا لفظ ہے، عربی میں ڈرانے کے لیے خوف کا لفظ ہے، عربی میں ڈرانے کے لیے اور بہت سارے الفاظ میں عربی میں ڈرانے کے لیے حذر کا لفظ ہے. لیکن انذر اس کا معنی کیا ہے؟ جس سے دل و دماغ کے اندر ایک ہلچل مچ جائے. انذر کا معنی یہ ہے کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو، جن حالات سے تم گزر رہے ہو اور جس زندگی کو تم گزار رہے ہو، اس زندگی کے آگے ایک خطرناک موڑ آنے والا ہے، اس زندگی کے آگے ایک زبردست قسم کی ہلچل آنے والی ہے، یہ زندگی ایک زبردست حادثے کا شکار ہونے والی ہے. قم فانذر، لوگوں کو ڈرائیے، آگاہ کیجئے. مکہ والوں کو جہاں 360 تو خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، ان کو ان کے انجام سے ڈرائیے. قم فانذر وربک فکبر، اور تیسرا کام کیا کیجئے، وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے، بڑائی بیان کیجئے. یہ رب کی کبریائی بھی عجیب چیز ہے. فرمایا مکہ کے اندر سب بڑے بنے ہوئے ہیں، کوئی باپ دادا کی کبریائی بیان کر رہا ہے، کوئی خاندانی خاندان کی بڑائی بیان کر رہا ہے، کوئی اپنے معبودوں کی بڑائی بیان کر رہا ہے، کوئی پتھروں کی بڑائی بیان کر رہا ہے، کوئی درختوں کی بڑائی بیان کر رہا ہے، کوئی چاند اور سورج کی بڑائی بیان کر رہا ہے، کوئی اپنے علم و دانش کی بڑائی بیان کر رہا ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کے اندر معنی ہے صرف اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کیجئے. اور رب کی بڑائی بھی کیسے بیان کیجئے؟ فرمایا سب کی بڑائی کو مٹا دیجئے کہ بس ایک رب کی کبریائی باقی رہ جائے، رب کی بڑائی ہی باقی رہ جائے. حاجی حضرات کو دیکھا ہوگا جب کفن کی 2 چادریں پہن لیتے تو کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک. اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اے اللہ تیری کبریائی کا اقرار کرتے ہیں، بادشاہی تیری، ملک تیرا، نعمتیں تیری، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، کبریائی ہے ہی تیرے لیے، کوئی دوسرا کبریائی کا مستحق ہو ہی نہیں سکتا، بڑائی کا مستحق ہو ہی نہیں سکتا. کیا بڑائی ہے؟ یہ جسم جس کو آدمی اپنے آپ کو سمجھے میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، لیکن آخر تو خاک میں مل جانے والا، آخر تو مٹی میں مل جانے والا، آخر تو فنا میں ہو جانے والا، پھر اس کے لیے کیا بڑائی ہے؟ ربک فکبر وثیابک فطہر، اور آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. اور فرمایا کپڑے یہ عربوں کا محاورہ ہے، اخلاق بھی انسان کی ایک زینت ہے. فرمایا اخلاق کو برائیوں سے پاک کیجئے، خیالات کو برائیوں سے پاک کیجئے، سوچ کو برائیوں سے پاک کیجئے، اور ان تمام برائیوں سے پاک کیجئے جس کو انسانی معاشرہ آج تک اپنے آپ کو اس میں ملوث کر چکا ہے اور جس کی وجہ سے گراوٹ کا شکار ہوا ہے. ربک فکبر، آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے. وثیابک فطہر، اور آپ اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے. اور پھر خاص اس عام مضمون میں سے ایک چیز کو الگ کیا، والرجز فہجر، فرمایا بہت ساری گندگی ہیں، ان سب سے الگ ہونے کی ضرورت ہے. سوچ کی گندگی، فکر کی گندگی، اعمال کی گندگی، کردار کی گندگی، لیکن بطور خاص والرجز فہجر، فرمایا خاص طور سے جو شرک کی گندگی ہے اس سے اپنے آپ کو پاک کیجئے، اس لیے کہ دوسری تمام گندگیاں پانی سے دھل سکتی ہیں مگر وہ گندگی کسی پانی سے دھل نہیں سکتی. والرجز فہجر، اور آپ اپنے آپ کو بتوں کی گندگی سے پاک کیجئے، شرک کی گندگی سے پاک کیجئے. ان المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، مشرک ایسا ناپاک ہے، شرک ایسی گندگی ہے کہ وہ کسی پانی سے دھل نہیں سکتی ہے. مشرک کو 7 سمندروں کے پانی میں غوطے دیتے رہیے گا، اس کی زبان کو بھی دھوتے رہیے گا، لیکن جب تک وہ اللہ کی توحید کا اقرار نہ کرے اس کی زبان نہیں پاک ہو سکتی، اس کا جسم پاک نہیں ہو سکتا. انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یہ 23 سال کے بعد اعلان ہونے والا ہے کہ مشرک ناپاک ہیں، آج کے بعد مسجد حرام کے قریب کسی کو نہ آنے دیجیے. اور آخری بات، اب تک کی جتنی آیتیں سنی گئیں لگا یہ کہ یہ سب کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے. فرمایا پیارے آپ کو نہیں کہا جا رہا ہے، آپ کو کہہ کر کے دوسروں کو سنایا جا رہا ہے، مقصود دوسرے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو رب کی کبریائی بیان کرتے ہی آئے ہیں. آپ تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو سیدہ آمنہ سے پوچھو کہ زمین کے اوپر اس طرح گرے جس طرح سجدہ کرتے ہوئے دنیا کو اعلان کرتے ہوئے آئے کہ سجدے کے لائق ایک ہی ذات ہے. آپ کو تھوڑا کہا جا رہا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، آگے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. فرمایا یہ لوگوں کو سنانے کی ضرورت ہے اور لوگوں پر یہ احسان کرنا ہے. کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے، کوئی کسی کو ہدیہ دے سکتا ہے، سب سے
سے بڑا ہدیہ یہ ہے کہ لوگوں کی سوچوں کو درست کیا جائے، ان کی فکر کو درست کیا جائے. آپ لوگوں کی سوچ کو درست کرے، ان کی فکر کو درست کرے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، مگر یہ جو آپ احسان کریں گے، حالانکہ یہ بہت بڑا احسان ہے. میں بتا چکا، اللہ نے فرمایا میں نے بہت احسان کیے، مگر کسی احسان کو پروردگار نے جتایا نہیں کہ میں نے بندوں پر یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، یہ احسان کیا. ہاں، صرف ایک احسان ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو اللہ نے جتایا کہ میں نے یہ احسان کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے ماننے والوں پر احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اس لیے کہ ان کے بیچ میں انہی میں سے ایک نبی بھیجا. یہ بہت بڑا احسان تھا، لیکن اس احسان کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتا ہے کہ جب آپ لوگوں کی سوچوں کو درست کریں اور ان کو سیدھا راستہ دکھائیں، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، تو آپ یہ احسان اس لیے نہ کریں کہ اس کا آپ کو کوئی بدلہ ملے گا. نہیں سمجھے آپ؟ یہ انبیاء کرام کا وہ پہلا اعلان ہوتا تھا جو پروردگار ان کی زبان سے کراتا تھا. کیا؟ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، ہم اللہ کا دین پہنچانے کے لیے آئے ہیں، مگر ہم کسی کے مزدور نہیں ہیں، کسی کے ملازم نہیں ہیں. اور ہم جو اللہ کا اعلان کرنے کے لیے اللہ کا دین کا اعلان کرتے ہیں، اگر اس سے کوئی راستے پر آ جائے تو ہم اس سے اس کی کوئی مزدوری نہیں مانگتے ہیں. لا اسألکم علیہ اجرا، سورہ شعراء کے اندر تمام انبیاء کرام کی زبانی اللہ نے یہ اعلان کروایا، بار بار اس آیت کو دہرایا کہ انبیاء کرام لوگوں سے کوئی فیس وصول کرنے والے نہیں ہوتے، کوئی ان سے معاوضہ وصول کرنے والے نہیں ہوتے ہیں. لا اسألکم علیہ اجرا، ہم اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری وحی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ذریعے سے اگر سارے انسانوں کو راستہ مل جائے، مگر آپ اس کے لیے یہ تمنا نہ کریں کہ میں لوگوں پر احسان کروں تاکہ اس کے بدلے میں لوگ مجھے کچھ دیں. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور آپ احسان نہ کیجئے تستکثر، زیادتی کی لالچ کے لیے، زیادہ طلب کرنے کے لیے. اور فرمایا ایک اور وقت آنے والا ہے. کیا؟ جب آپ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاؤ گے. لوگوں کا یہی طریقہ کار رہا ہے کہ جو ان سے کچھ نہ بٹورے، جو ان سے کچھ نہ مانگے، جو ان سے کوئی مطالبہ نہ کرے اور ان پر احسان کرے، لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں. اور جو ان کی جیبیں لوٹے اور جو ان کو خالی کرے، لوگ انہی کے پیچھے چلتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پروردگار نے حیرت کے ساتھ فرمایا سبحان اللہ، عجیب بات ہے ان لوگوں کی، اس فرعون کی مانتے ہیں جو ان کا خون بھی چوستا ہے. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، جو ان کے بچوں کو ذبح کرتا ہے، ان کی بچیوں کو صرف اس لیے زندہ رکھتا ہے کہ ان کو نوکرانی بناؤں گا. اس فرعون کی تو مانتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی نہیں مانتے، جو پہلے دن سے اعلان کر رہا ہے لا اسألکم علیہ اجرا. نوح علیہ السلام کے لیے فرمایا سبحان اللہ. دیکھو لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی نہیں مانی، جو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں، صرف تمہاری بھلائی چاہتا ہوں. اور لوگ کن کی مان رہے ہیں؟ فرمایا ان کی مان رہے ہیں لا یزید، جنہوں نے ان کے مال میں اور ان کے نفع میں اضافہ نہیں کیا، الا خسارہ، بس نقصان میں اضافہ کیا، ان کی مانگتے ہیں. تو جب آپ لوگوں پر احسان کریں گے، فرمایا پھر مصیبتیں آئیں گی، پھر پریشانیاں آئیں گی، تو کیا کیجئے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے ڈٹ جائیے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کیجئے، ہر ایک مصیبت کو سہ لیجئے، اس لیے کہ آپ رب کے لیے صبر کر رہے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں کر رہے ہیں. وقت ہوا چاہتا ہے ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں. یہ دوسری وحی ہے یا ایھا المدثر والی، اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے تیسری وحی ہے یا ایھا المزمل والی، اور چوتھی وحی ہے بیچ میں کچھ آیتیں ہیں ان کی، اور پانچویں وحی ہے الحمدللہ رب العالمین والی. لیکن قرآن پاک نے ترتیب بدل دی. پہلے فرمایا یا ایھا المزمل، نازل ہونے کے اعتبار سے پہلے نازل ہوئی اقرا باسمی، پھر نازل ہوئی یا ایھا المدثر، اور پھر نازل ہوئی یا ایھا المزمل. لیکن قرآن نے ترتیب بدلی. آج جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن میں پہلے پڑھتے ہیں یا ایھا المزمل اور پھر پڑھتے ہیں یا ایھا المدثر. کیا نقطہ ہے اس میں؟ سورہ مدثر کے اندر بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا قم، اٹھ جائیے، لیکن یہ اٹھنا اپنے لیے نہیں، یہ اٹھنا لوگوں کے لیے، یہ اٹھنا اللہ کے بندوں کے لیے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ قُمْ فَأَنذِرْ، لوگوں کو آگاہ کیجئے، لوگوں کو ڈرائیے. اس
اس کے مقابل سورہ یا ایھا المزمل میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، پیارے اٹھ کھڑے ہو جائیں، سونے کا زمانہ چلا گیا۔ اوہو کیا کریں؟ قم اللیل الا قلیلا، ساری کی ساری رات عبادت کریں یا اس میں سے کچھ حصہ آرام کے لیے نکال لیں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھا رکھیں یا آدھے سے کم کر لیں۔ وہاں اپنی ذات کے اوپر محنت کرنے کے لیے کہا گیا، اور سورہ مدثر میں لوگوں کے اوپر محنت کرنے کے لیے کہا۔ ذات پر کتنی محنت کی؟ سورہ مدثر لوگوں کے لیے اٹھیے اور پھر ان کو آگاہ کیجئے، ان کے لیے روئیے تڑپیے، ان کے لیے کتنی محنت کی۔ میں نے قرآن کے حوالے سے بتایا کہ رب کائنات کو ترس آنے لگا اور فرمایا رب کائنات نے کہ اتنا رونے کے لیے بھی نہیں کہا۔ اور سورہ مزمل میں جو فرمایا تھا کہ راتوں کو اٹھیں اور آپ روئیں اور اللہ کے آگے گڑ گڑائیں اور لوگوں کے لیے مانگیں اور اپنے آپ کو تیار کریں، کس کے لیے؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اس لیے کہ ہم آپ پر بھاری ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔ تو رات کو اٹھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، یہ رات کا اٹھنا آپ کے نفس کو روندے گا اور تیار کر لے گا، پھر آپ ہر قسم کی مصیبت سے مقابلہ کر سکیں گے، ہر قسم کے مصائب سے ٹکرا جائیں گے، گھبراہٹ نہیں رہے گی۔ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا۔ اس پر کتنا عمل کیا؟ سورہ طٰہٰ کی پہلی آیت پڑھیے، سورہ طٰہٰ بھی بالکل شروع میں نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایمان لائے تب سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی، معلوم ہوا کہ اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں کیا کہتے ہیں؟ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، پیارے آپ نے اتنا قرآن کی تلاوت کی، اتنی رات کھڑے رہے، ساری رات کھڑے رہے، اب اتنا کھڑا رہنا بھی مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا لِتَشْقَىٰ، تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تین تفسیریں ہیں اس آیت کی۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مزمل کے بعد رات کو جو کھڑے رہتے تھے، ساری رات کھڑے رہتے تھے، اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی۔ پروردگار نے فرمایا کہ قرآن اس لیے بھی نہیں آیا کہ آپ ساری رات کھڑے رہیں، کچھ حصہ تو اپنے آرام کے لیے رکھ لیجئے، کچھ حصہ اپنے آرام کے لیے رکھیں اور کچھ حصہ رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے رکھیں۔ اب دونوں صورتوں کو جوڑیے۔ میں نے کہا کہ سورہ مدثر پہلے اور سورہ مزمل بعد میں نازل ہوئی، لیکن ترتیب بدل دی گئی۔ کیا بتانے کے لیے اللہ کے بندوں کو کہ شوق تو سب کو ہوتا ہے، کیونکہ یہ کام انذار کا، لوگوں کو اللہ سے ڈرانے کا، لوگوں کو ان کے انجام سے ڈرانے کا، لوگوں کو آخرت کی تیاری کے اوپر کھڑا کرنے کا یہ کام سب کو اچھا لگتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ یہ کام کریں، لیکن ترتیب بدل دی۔ فرمایا اگر اللہ جس کو یہ شوق پیدا کرے یہ کام کرنے کی، اس کو پہلے اپنے اوپر محنت کرنی ہے۔ یا ایھا المزمل، پہلے اپنے اوپر محنت کرے، رات کھڑا رہے، تہجد پڑھے، رب کو راضی کرے، اپنے آپ کو تیار کرے۔ اس لیے کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ رات کا اٹھنا انسان کے نفس کو تیار کرتا ہے۔ کتنا تیار کرتا ہے؟ سورہ مزمل کی آگے کی آیتیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، پیارے آپ تو رات کو اٹھیں اور عبادت میں مشغول رہیں اور دعائیں مانگتے رہیں، اور جو راستے میں کانٹے ڈالیں اور جو راستے میں کانٹے بچھائیں اور جو راستے میں پتھر ڈالیں اور جو آپ کو ستائیں اور جو آپ کی بیٹیوں کو طلاق دیں، فرمایا وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ان کو پورے طور پر چھوڑ دو، ان کی فی الحال فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی طرف دھیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنی طرف لگے رہیں۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، وہ جن کو میں نے نعمتوں سے نوازا ہے، مال دیا، دولت دیا، سب کچھ دیا، اور اس کے بعد مجھے بھول کر کے کمینی دنیا کے پیچھے لگ گئے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، ان کو میرے ذمہ چھوڑ دیجئے، میں خود ان سے نمٹ لوں گا۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، میرے پاس بیڑیاں بھی ہیں اور میرے پاس زنجیریں بھی ہیں اور میرے پاس گلے میں اٹکنے والا کھانا بھی ہے۔ جب یہاں پہنچیں گے یہیں فیصلہ ہو جائے گا۔ فی الحال آپ ایک ہی چیز کی طرف لگے رہیں کہ اپنے رب کے طرف پورا دھیان لگائیں اور
اور پھر آخر میں فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، پورے طور پر رب کی طرف متوجہ ہو جائیے، پورے طور پر۔ ایک کام کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگ، جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ اب اس کی اسلام میں گنجائش نہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ گھر بار چھوڑ کر کے جھونپڑیوں میں رہتے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، پہاڑوں میں رہتے تھے، غاروں میں رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تشریف لایا اور میں نے ان تمام راستوں کو بند کر دیا، لیکن ایک طریقہ باقی رہا۔ وہ کون سا طریقہ؟ کہ آدمی محفل میں رہے، انجمن میں رہے، کاروبار کرتا رہے، دکان کے اوپر رہے، ملازم رہے، سب کچھ کرتا رہے، لیکن دھیان ہر وقت میں اپنے رب کی طرف رہے، توجہ ہر وقت میں اس کی اپنے مالک کی طرف رہے۔ اس کو تبتل کہتے ہیں۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور کٹ کر کے سب سے کٹ جائیے اور اپنے رب سے جڑ جائیے۔ اور اسی کو قرآن پاک نے فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے اپنے مالک سے ڈرتے ہیں، وجاء بقلب منیب، جو اپنے مالک کے پاس آتے ہیں اور دل کو سلیم لے کر آتے ہیں، اس کے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہوتا ہے۔ اور ہیں کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اواب حفیظ، جو ہر وقت میں اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھتے تھے، کام کرنے کے لیے کچھ بھی کرتے تھے، کہیں بھی ہوتے تھے، لیکن ذہن و دماغ ان کا ہمیشہ اللہ کی طرف ہوتا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ بات کس طرح دیکھی؟ فرمایا اس طرح دیکھی کہ مختصر سی آپ کی مجلس ہوتی تھی جس میں آپ ہم سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے، لیکن اس مختصر سی مجلس کے اندر بھی بعض دفعہ 100 مرتبہ اور 70 مرتبہ آپ استغفار کر دیتے تھے، گویا دھیان پورے کا پورا صرف اللہ کی طرف ہوتا تھا۔ باتیں کرتے تھے، فرمایا غزوات کی تیاری ہوتی تھی اور صفوں کو ترتیب دیا جاتا تھا، لوگوں کے نام لکھے جا رہے تھے، لیکن دھیان آپ کا صرف اللہ کی طرف ہوتا تھا، اور آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد استغفر اللہ ارشاد فرماتے تھے امت کو تعلیم دینے کے لیے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، فرمایا جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر سورہ مدثر پر عمل کرو، قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، پھر اٹھو اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور لوگوں کو ان کے انجام بد سے آگاہ کرو۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے خیالات کو، اپنے عقائد کو سب کو پاک کرو۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور خاص طور سے شرک کی گندگی سے دور رہو۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور تمہارے ذریعے سے اگر کسی کو ہدایت نصیب ہو جائے تو مت سمجھو کہ ہم نے احسان کیا، بلکہ یہ سمجھو کہ رب کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو قبول کیا، اور اس راستے میں جو مصیبتیں آئیں وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے ان کے اوپر صبر کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔